السلام علیکم، میں ہوں روشن الدین دیامری۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے امریکہ میں ریپبلکن کی جو 2024 میں کینڈیڈیٹ ہے صدارتی امیدوار نکی ہیلی۔ نکی ہیلی جو ہے وہ آج کل خاص کر ساؤتھ ایشیا میں پاکستان، چائنا، رشیا کو بہت ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ وہ آئے روز ان کے حوالے سے بہت سارے بیانات اور اسٹیٹمنٹ اس کے آتے ہیں، جس میں وہ مختلف چینلز میں انٹرویوز اور سوشل میڈیا میں ٹویٹس کے ذریعے وہ اپنے جو ہے وہ نفرت کا یا جو اپنے اس کا اپنا غصہ دکھاتی ہے۔ بیسیکلی وہ ریپبلکن کی کینڈیڈیٹ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس بنیاد کے اوپر اس کو کینڈیڈیٹ کیا۔ نکی ہیلی کے حوالے سے بتاتا چلوں، یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ پیدائشی تو امریکن ہے لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ انڈین ہے، یعنی یہ انڈین امریکن ہے۔ تو اب اس کو ریپبلکن نے کینڈیڈیٹ بنانا، یہ ایک جو ہے نا بہت بڑا انٹرسٹنگ سا بھی ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ بھی ہے۔ آپ سب اس حوالے سے اگر جو انٹرنیشنل افیئر کو سمجھتے ہو تو ان کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو ہے ریجن کے اندر امریکہ کا جو ہے وہ ہاتھ کھسک رہا ہے، یعنی پاکستان سے ہو یا چائنا رشیا تو ویسے اس کے اپوزٹ ہے، پاکستان کی طرف سے بھی، افغانستان سے بھی جو صورتحال ہے، ایران ان سے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب رہتا ہے صرف انڈیا، اور انہوں نے ایک ایسا کینڈیڈیٹ لے کر آنا ہے جس کے تھرو وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے طور پر تعلقات اچھے بنائیں گے، اور باقی ریجن کے ساتھ کس طریقے سے ان کی جو ہے نا دشمنی پیدا کرنے کے لیے ان کو ایک نفرت جو سوچ والا کینڈیڈیٹ ان کو چاہیے تھا۔ نکی ہیلی جو ہے وہ کوئی اچانک سے نمودار نہیں ہوئی، اس کا بھی پیچھے انہوں نے ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو لے کر آئے ہیں تو ایک بہت بڑی پلاننگ، ظاہری بات ہے امریکہ میں جو تھنک ٹینک بیٹھے ہو تو ویسے کسی کو نہیں لے کر آتے۔ اس کو جب میں نے تھوڑا سرچ کیا اس کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ گورنر رہی ہے ساؤتھ کیرولینا، یہ جو اس اسٹیٹ سے یہ پیدا بھی ہوئی تھی 2011 سے 2017 تک۔ پھر اس کے ساتھ یہ جو ہے 29th یونائٹڈ اسٹیٹ ایمبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ نیشن فار جنوری 2017 سے 18 میں یہ رہی۔ اس طرح سے بڑی ان کے پولیٹیکل بار اسٹرگل ہے۔ ریپبلکن کی طرف سے اس کو میدان میں لے کر آنا، ریپبلکن کے کینڈیڈیٹ کے طور پر یہ خود کو بنا رہی ہو، بڑے بڑے سیمینار اور ورکشاپس میں جاتی ہے، لوگوں سے ملتی ہے اور جس نفرت کا انگیز یہ ادا کرتی، اس میں سے میں ایک آدھ اس کے آپ کو ٹویٹ پڑھ کے بھی بتاؤں گا کہ اس نے کیا، اس کے جملے اکثر وہ ہوتے ہیں۔ آج ہی کے دن، آج سے مراد گزشتہ کل پاکستان کے حساب سے، ان کے حساب سے بھی ایک دن ہوا، وہ کہتی ہے کہ پاکستان از ہوم ٹو ایٹ لیسٹ اے ڈزن ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یعنی کہ وہ کہتی ہے پاکستان جو ہے وہ درجنوں جو ہے نا دہشت گرد آرگنائزیشن کا ایک گھر ہے۔ اب یہ محترمہ جس پارٹی سے الیکشن لڑ رہی ہے ریپبلکن، ان کا جو پاکستان کی تباہی اور افغانستان کے بربادی میں جو رول ہے وہ اس محترمہ کو شاید نہیں پتہ، یا پتہ بھی ہے تو کیونکہ ہمارے لوگ کان کے کچے ہیں، ہم لوگ امریکن غلام، امریکن ٹاؤٹ ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کے اندر جو ملٹریزم اور طالبانائزیشن کی بنیاد کس نے رکھی، کون ڈالر دیتا رہا، اور افغانستان کے اندر کس نے جنگ کروائی، رشیا کے خلاف کس نے کس کو استعمال کیا، یہ پوری تاریخ، بیانک تاریخ میں جو ہے نا امریکہ کے ہاتھ رنگا ہوا ہے۔ یہ جن ممالک کے حوالے سے، خاص کر زمبابوے کے حوالے سے یہ جو باہر کے ممالک ان پہ بات کری، اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ممالک جہاں پر افریقہ کے اندر امریکہ نے تباہی مچائی ہوئی، امریکہ نے پورے افریقن کنٹریز کو لوٹا ہے، ان کو لوٹ کر، ان کے خون کو چوس کر انہوں نے پورے امریکہ کو ڈیولپ کیا، اور وہ آج ان کے اوپر الزامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا اور چائنا کے حوالے سے ظاہری بات ہے، جو بھی امریکن ہوگا، امریکن پرو ہوگا، امریکہ کے خاص اگر کسی جماعت کا وہ بھی صدارتی امیدوار ہو، تو اس نے تو چائنا اور روس کے خلاف تو بولنا ہی بولنا ہے۔ وہ تو کہتی ہے کہ ایک ڈالر بھی نہیں دینا چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک میں وہ کہتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈالر نہ دیں ہمیں، آپ لوگوں کے ان ڈالروں کے چکروں میں تو ہمارا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ اس قسم کے جو لوگ ہیں، ایسے جو امریکن جو وائٹ وہاں کے جو انگریز ہیں، انگریزوں کی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ ایک انڈین بیسڈ امریکن کو وہاں پر صدارتی ریپبلک کا صدارتی امیدوار لے کر آئیں اور اس کو الیکشن کروائیں۔ ان کی بہت بڑی سوچ ہوتی ہے، ہمیشہ وہ پلاننگ کے تھرو یہ کام کر لیتے ہیں۔ میرا جو تجزیہ اس حوالے سے یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے روس،
چائنا، پاکستان، افغانستان، ایران جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ نکل گیا امریکہ کے ہاتھ سے، آلموسٹ نکل رہا ہے آہستہ آہستہ، کسی طریقے سے جنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تقدو میں ہے پورا اس سائڈ، عرب وغیرہ مڈل ایسٹ سے کوشش چل رہی ہے کہ وہ ریجنل پالیٹکس کرے، یہ سارے چائنا کے بلاک کی طرف جائیں. لیکن جو انڈیا ہے وہ اس وقت دونوں طرف ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ان کے اپنے ایک پالیسی ہے، بٹ انڈین بیس ایک محترمہ کو انہوں نے لے کر آنا، اس سے اس قسم کے بیانات، اس کی انڈیا کے حوالے سے کوئی ایک بیان بھی نہیں ہے، اس کے بیان صرف پاکستان کے خلاف ہوں گے، چائنا کے خلاف ہوں گے، رشیا کے خلاف ہوں گے، ایسے ممالک جو امریکن بیلٹ سے نکلنے کی کوشش کریں ان کے خلاف وہ اسٹیٹمنٹ ان سے دلوانے کے پیچھے کسی اور کی پلاننگ ہوتی ہے. اب ظاہری بات ہے اگر چائنا انڈیا اور امریکہ کے اگر تعلقات کو بہترین لانا ہے، اس میں اگر انڈیا کو امریکہ کے چنگل سے باہر نہیں کرنا، مودی جیسے جو ہے وہ الو کے پٹھوں کو وہاں پر حکمرانی مزید دینا، اور ان جن کو عقل نہیں، جن کے اندر ایکسٹریمسٹ، فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ جو ہیں، جو گجرات کے دہشت گردی کے جو واقعات کرنے والے جیسے دہشت گردوں کو ہندوستان میں لے کر آنے کے پیچھے بھی تو بہت بڑی گیم ہے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ جب ان کی تعلقات ہوں گے تو پھر جو ہے ریجن میں، کیونکہ باقی ملک امریکہ کے ہاتھ سے گزرے تو پھر وہ انڈیا کو توڑوا دیں گے، اور مستقبل میں یہی کچھ ہوگا. جب آپ انڈیا میں طالبانائزیشن اور یہ اس قسم کی حرکتیں کروائیں گے تو انڈیا کے اندر 75 ٹکڑے ہو جائیں گے. ہاں، انڈیا میں اگر کانگریس جیسی پولیٹیکل جو جماعتیں اگر وہاں آ جائے، جو ان کے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، جن کا یا عام آدمی پارٹی جس طرح کی، یا بہت سارے اور بھی جو ہیں جو سیکولر جماعتیں بڑا اچھا کام کریں، لیکن بی جے پی جیسے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن، خاص کر مودی جیسے ذہنیت کے لوگ وہاں ہوں گے تو پھر وہاں سے اگر یہ محترمہ وہاں اگر جیت جاتی ہے تو ان کے اچھے کولیپس، ایک ان کی آپس میں کولیشن بنتی ہے، تو پھر وہ ریجن کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے بہرحال یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. اگر انڈیا کے جو سیاستدان ہیں وہ میچور ہوں گے تو وہ کبھی بھی اس معاملے میں بہرحال وہ احتیاط کریں گے. بٹ ہمارے ملک سے بھی ایک اس محترمہ نے جب اتنے بڑے ٹویٹس، اور ایک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہے، ایک بڑی پولیٹیکل فگر ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ پہ ہمارے ملک کے کسی سیاستدان نے گورنمنٹ کی طرف سے، جو ہمارے وہ وزراء جو 2 منٹ کے بعد طوطے کی طرح ٹیں ٹیں کر کے تقریریں کرتے، پریس کانفرنسز کرتے، کسی نے ایک ٹویٹ کرنے کی زحمت نہیں کی. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ امریکہ اگر ہمیں 2-3 تھپڑ بھی مارے تو ہم نے امریکہ کے آگے لیٹنا ہے، امریکہ کی غلامی کرنی. اب جب تک ہم امریکہ کی اس غلامی کی سوچ سے نکلیں گے نہیں تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے. بٹ یہ بات کلیئر ہے کہ جب تک ہم ریجنل پولیٹکس نہیں کریں گے، ریجن کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمیں اگر علاقے میں ترقی کرنی، خطے میں ترقی کرنی، تو ہمارے تعلقات چین، روس، ایران، افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات، برابری کی بنیاد کے اوپر تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے. امریکہ جیسے ملکوں سے اگر جتنا ہم دور رہیں گے اتنا ہمارے لیے مفاد میں رہے گا. جب تک امریکہ کے سامراجی نظام ہے ہمیں ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.